تو دوستو میں ہوں آپ کا دوست حافظ محمد عمران قلندری بزم نوشاہی یوٹیوب چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ تمامی احباب جانتے ہوں گے کہ جو نہیں جانتے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ بہت دنوں بعد میں دوبارہ ویڈیوز بنانے جا رہا ہوں، تو آج میں آپ کو ایک ایسا معاملہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس سے ہم لوگ ناواقف ہیں۔ کوئی دوسرا تو ہم پہ جادو کراتا ہے، ہم اکثر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے تمہارا فلاں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ کہتا ہے بیماری ہے، کچھ بھی ہم لوگوں کو شش و پنج میں مبتلا کر دیتے ہیں اور ہمیں نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا جادو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اور ہم خود اپنے آپ پہ کرواتے ہیں، آج اس جادو کے بارے میں انتہائی مختصر اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جو لوگ اگر میری اس ویڈیو کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے وہ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ تو دوستو، ایک ایسا جادو جو ہم خود اپنے آپ پہ کرواتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت ہم پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ہم تمامی احباب کو توفیق عطا فرمائے، ہم پر ان کے رحمتوں کو نزول فرمائے، نبی پاک نبی رحمت کی نگاہ فیض نگاہ عنایت فرمائے۔ تو دوستو کہنے یہ جا رہا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح جب فجر کی آذان کا ٹائم ہوتا ہے، ایک جن آتا ہے، جن آتے ہیں تو وہ جن کیا کرتے ہیں کہ آپ کے جو بال ہیں ان کو گرا مار کے ان کو بند کرتا ہے، آپ کے بالوں کی روحانی طور پہ گرا مار جاتا ہے اور اس سے اثر انداز ہونے والی بیماری بعد میں بتاتا ہوں۔ سیکنڈ ٹائم اگر ہم نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اذان کی آواز سے ہم اٹھ جاتے ہیں تو وہ جادو ٹوٹ جاتا ہے، اس ہمارے اٹھنے کی سبب اس اذان کی برکت سے وہ جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہمارے کانوں میں پڑتی ہے ہم سن کے اس کی صدا پہ جاتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ آتا ہے نماز سے پہلے کہ سو جا ببوا، سمجھ گیا نا؟ تو اس طریقہ کار سے دوسرے نمبر پہ جب آتا ہے تو وہ اس میں دوسرے نمبر پہ دوبارہ وہ جادو کرتا ہے، پھر ہم نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ اگر ہم نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو وضو کرتے ہیں، نماز اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو دوسرے نمبر پہ ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جادو دوسرے نمبر والا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر نماز کا جب اینڈ ٹائم ہوتا ہے، نماز کے اینڈ ٹائم پہ بھی جب ہم لوگ نہیں جاتے تو تیسرے نمبر پہ دوبارہ جن آتا ہے اور ہمارے اوپر جادو کر کے گرے لگا کے، سرکار فرماتے ہیں گروں کا لفظ سرکار نے عطا فرمایا ہے کہ یہ گرے لگا دیتا ہے۔ اس گروں کے سبب ہم میں ایک بہت عوامی جو مسائل آتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا احادیث کے الفاظ جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ 3 مرتبہ وہ آتا ہے۔ پھر ہمیں اس کی نحوست کا کیا اندازہ ہوتا ہے جب ہم اٹھتے ہیں، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے اوپر یہ جادو کیا گیا ہے؟ جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہمیں انتہائی تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے، مرنے والی حالت ہوئی ہوئی ہے، سستی چھائی ہوئی ہے، ہم سے اٹھنے نہیں ہو رہا، اٹھے ہیں تو درد ہو رہے ہیں، شدید تھکاوٹ ہو رہی ہے، سستی ہے، بالکل کاہلی ہے، نہ ہم سے کچھ کھانے ہو رہا ہے، نہ بنانے ہو رہا ہے، نہ شاپ پہ جانے ہو رہا ہے، مطلب آپ نے سارے اسکول کالج جو بھی مسائل ہیں آپ کے، مطلب آپ کو ہر چیز سے وہ بند کر دیتا ہے، اس پورے دن کی وہ بندش کر دیتا ہے کہ آپ پورے دن اپنے کسی کام میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ پہ کیسا جادو کروائیں۔ اس سے آگے سیکنڈ ڈیفینیشن میں ابھی دے ہی دیتا ہوں کہ سیکنڈ ٹائم میرے علم کے مطابق جس طرح فجر کے ٹائم جب مجوسوں کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، صبح فجر قبل جو طلوع آفتاب ہے، طلوع آفتاب کے ٹائم جب عبادت کا ان کی ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے پہ سجدہ حرام ہو جاتا ہے، ہم اس سے پہلے اپنے آپ کو سکیور کر کے سجدہ کر کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو سکیور کر لیتے ہیں۔ پھر ان کے جس طرح ہم ولی کی بارگاہ میں، مثال یہی لے لیں، یہ پڑوس میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے یا کوئی مثال، چلیں آپ کو قریب کی مثال دیتا ہوں، کوئی کچرے والی گاڑی جب پاس سے گزرتی ہے تو اس کی سمیل آپ پہ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ ہم جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ ولی کی انوار و تجلیات ہم پہ پڑتی ہیں۔ اسی طرح جس ٹائم وہ مجوسی اپنی عبادت اپنے سورج کی عبادت کرتے ہیں، جو سورج کی عبادت کرنے والے جب وہ سورج کی عبادت کرنے والے اپنی عبادت کرتے ہیں، اس کی نوستیں ہم پہ پڑتی ہیں، ان کی
جب نوستیں ہم پہ پڑتی ہیں تو وہ نوستیں وہ بلائیں جو ان کی عبادت سے پیدا ہوتی ہیں، جس طرح ہماری عبادت سے موکل پیدا ہوتے ہیں اور فرشتے پیدا ہوتے ہیں. حدیث میں مزید روایات میں کسی کو کوئی سوال ہو تو مجھے کمنٹ میں پوچھیں، میں انشاءاللہ اس کا پراپرلی جواب دے کے مطمئن کروں گا انشاءاللہ، کسی مسلک سے بھی ہو. لیکن انتہائی شارٹ ٹائم ہوتا ہے، پھر اس لیے مجھے انتہائی اختصار کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. جس طرح ہماری پڑھائیوں سے فرشتے موکل یا جنات تخلیق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے کار سے اس سمیل سے وہ شیاطین تخلیق ہوتے ہیں. جب وہ شیاطین تخلیق ہوتے ہیں تو وہ پھر کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. جس طرح کوڑے سے سمیل پھیلتی ہے، وہ ایک بالٹی میں ہی کوڑا ہو پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اسی طرح جب ان کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، جب وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، ان کی جو نحوستیں ہیں وہ ہمارے جسموں پہ قابض ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد سیکنڈ ٹائم میں انتہائی اختصار کے ساتھ بات پر یہی کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں. سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے جی دوپہر کا ٹائم، زوال کا ٹائم جیسے ہم لوگ کہتے ہیں. حدیث میں سجدہ ہمیں اس ٹائم میں منع ہے، سجدے کے علاوہ کوئی عبادت منع نہیں ہے سجدے کے علاوہ. اور یہ کچھ کس جگہ پہ میں گیا یہ مسئلے کی بات آگے کرنی کہ رات کے ٹائم زوال کا ٹائم نہیں ہوتا، رات کے 12 بجے زوال نہیں ہوتا، رات کو 12 بجے کوئی سجدے سے بریک نہیں ہوتی. یہ دن کے ٹائم زوال کا ٹائم ہوتا ہے، چونکہ یہ ان کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے یہ دن کے ٹائم جو ہے سجدے کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے سجدے کا منع کیا گیا. باقی رات کے وقت زوال کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، دن کو جب وہ سجدہ کرتے ہیں، اپنے سورج دیوتا کی عبادت کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یہ ہندو ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ والے ملک میں ہندو اپنے سورج دیوتا کی عبادت کر رہے ہیں، ان کا جو لعنہ اللہ علیہ ان کا عقیدہ. تو اب یہ سوچیں جب ان کی جو نحوستیں ہیں وہ پھر ہم پہ پڑتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ چاشت پڑھ کے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں بھیجنا ہوتا ہے. پھر جب وہ ان کی نحوستیں پڑھتے ہیں پھر ہم ظہر پڑھتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان نحوستوں سے پناہ دے. تو ہم جب ظہر نہیں پڑھتے تو وہی چیزیں ہمارے اوپر دوبارہ اثر انداز ہوتی ہیں. اسی طرح حدیث میں ہے کہ شام کے وقت جنات کو بہت زیادہ طاقتیں دے دی جاتی ہیں. سرکار کے فرمان کے مطابق شام مغرب سے عشاء بچوں کو گھر سے باہر نکالنے سے بھی منع کیا گیا. یہ میں کس تبصرے پہ بات کروں، کس موضوع پہ کون سی اپنی غلطیاں گنواؤں کہ ہم لوگ کہاں پہ غلط ہو کہ اپنے آپ ہم دوسروں پہ تو الزام لگا رہے ہیں. میرے پاس کوئی بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ماشاء اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، آپ کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. میں تو اس چیز کا بہت سارا نوٹس کرتا ہوں. نظر بد کی حقیقت میں نے اس کا کچھ امور بیان کیے ہیں، وہ میری یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی ہے ویڈیو، میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. لیکن اسی سے ملتا جلتی بات یہاں پہ کر رہا ہوں. میرے پاس یا کسی پیر فقیر کسی عامل کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آگے سے کہتا ہے جی فلاں بندے نے کر دیا، وہ اونچا لمبا کر دیا، اس کا چھوٹا سا کاٹ ہے، اس کا کالا رنگ ہے، اس کا سفید رنگ ہے، وہ یہ اس طرح کے بال ہیں، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. وہ اب پورے خاندان میں سرچ کرتے ہیں، ہاں اچھا. تو مقصد یہ ہے بات کا کہ ہم لوگوں کا ہمارے پاس کلیئرنس نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں نے نبی کے علم غیب پہ لوگوں پہ ابھی تک یقین نہیں آیا، کسی عامل یا کسی پیر فقیر کے علم غیب کی تو بات ہی چھوڑ دینا. تو مقصد بات کا یہ جو سرکار علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہمیں بات مل گئی کہ یہ جنات اور یہ جادو ہم پہ ہو رہے ہیں، ہم ان کا تو علاج کریں پہلے. اور ممکن ہے ہم جب ان کا علاج کریں گے تو صحابہ کرام کے دور میں ایک حکیم آیا سرکار کے ایریے میں، سرکار کے پاس کچھ عرصے کے بعد وہ شکایت کرنے آ گیا، سرکار آپ کے صحابہ میرے سے دوائی نہیں لیتے. سرکار نے صحابہ کو طلب کیا آپ دوائی اس سے کیوں نہیں لیتے؟ وہ کہتے ہیں سرکار آپ کے دیے ہوئے دروس پہ، آپ کے دیے ہوئے درسوں پہ زندگی گزارتے ہیں، ہمیں بیماری کبھی قریب آئی ہی نہیں، بیماری آئے گی تو ہم جائیں گے. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہوا کہ ہم نے جب نبی پاک علیہ السلام کے خواہ حسنہ پر زندگی گزاری تو یہ جادو، جنات، شر نفسیات، شر شیطان، شر حمزات، یہ سب کچھ کلیئرنس ہو جائے گی، نہ اثرات ہوں گے، نہ آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بات کرنے کا انتہائی اختصار کے ساتھ پھر وہی اختصار کرتے کرتے کہتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی مگر ہر خواہش پہ دم نکلے. میں کتنی باتیں آپ کو بتاؤں اور کتنی آپ سے پوشیدہ کروں. پوشیدہ تو چلو میں نہیں کر سکتا، لیکن کتنی میں سائڈ پہ کروں کہ یہ غیر ضروری ہیں. بات کرتے کرتے یہ دن گزر سکتا ہے، یہ زندگی گزر سکتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر بات کرتے ہوئے کہ ان چیزوں پہ ہمارے سانسیں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اسوہ اور ان کے دروس کی انتہا نہیں ہو سکتی. انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں تمامی احباب سے کہ پیر فقیر ہر بندہ اپنی جگہ پہ، ہر بندے کا عقیدہ اپنی جگہ پہ. میری یہ جو ویڈیو میں بتا رہا ہوں غیر مسلم بھی سن سکتا ہے، کرسچن ہے، کوئی اپنا کوئی بھی معاملہ ہے، وہ میری اس چیز سے اتفاق کرے گا. اگر کسی بندے کو کوئی کمنٹ ہے، کوئی اس کے پاس کویسچن ہے، وہ میرے یوٹیوب پہ یعنی کہ نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں تو میں اسے اس چیز کا آنسر دوں گا کہ میں کس تصدیق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. تو رات کو عشاء کے بعد بھی اسی طرح جنات کو چھوڑ دیا جاتا ہے. رات کو عشاء کے بعد پھر ہم لوگ کیا ہوتا ہے جی ہمارے بچے ڈرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو مغرب کے وقت ہم اللہ کے حضور سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اس جنات سے پناہ عطا فرما کہ جس ٹائم تو نے انہیں کھلا چھوڑ دیا. تو سیکنڈ ٹائم عشاء کا ٹائم جب آتا ہے
تو جب پھر دوبارہ یا اللہ تیرا الحمدللہ تیرا شکر ہے اور آج پوری رات ہمیں اس سے پناہ دے جس طرح تم نے اب سے پہلے دی. پھر ہم دوسرے پہ شک کرتے ہیں فلاں نے بھیج دی ہوگی, فلاں نے بھجوا دی ہوگی, فلاں نے بھیج دی ہے, فلاں نے نظر لگا دی, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا. پہلے ہم اپنے آپ کو کلیئر کریں. ہم نے خود اپنے آپ پہ جادو کروا رکھے ہیں. ہم پہلے اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکیں گے, پھر ہم کسی دوسرے تیسرے پہ بات کریں گے. اللہ رب العزت تمامی احباب کو امن و سکون کی زندگی عطا فرما, میرے ملک پاکستان کی خیر فرما, میرے تمام سبسکرائبر کو اللہ لسانی حیات عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمامی احباب کو روحانی منازل میں کامیابی عطا فرمائے. جتنے طالب علم ہیں تمام کی منازل کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے. اور اینڈ پہ پھر وہی بات کہ میرے چینل کو سبسکرائب جن لوگوں نے کیا وہ کریں, اور یہ بات دیکھیں, یہ امانت ہے آپ کے پاس. جن لوگوں نے سنی یہ اپنے گروپس میں شیئر کریں. ہم لوگ گمراہ ہو چکے ہیں انتہائی اعتذار کے ساتھ کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. فلاں نے کر دیا, فلاں نے کرا دیا. ہم پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم نے خود اپنے پہ کروا دیا. تو یار اس کی آگاہی کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی. کوشش کیا کرنی پڑے گی, یہ میری ویڈیو شیئر کریں, اور کہیں آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو ملتی ہے تو وہ شیئر کریں. یہ غلط فہمیاں نکالیں. صبح میں اٹھاؤں جی مجھ پہ جادو کرا دیا گیا, مجھ پہ تو جادو میں نے خود کروا دیا, نماز نہ پڑھ گئے. میں مثال آپ کو انتہائی اختصار کے ساتھ تمامی گروپوں میں سے شیئر کریں, تمامی احباب ایک دوسرے کو شیئر کریں تاکہ ہمیں اس چیز سے آگاہی ہو. واللہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی فیم یا اس ویڈیو سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. میں صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں. آپ بھی اللہ کے رضا کے لیے اسے شیئر کریں تاکہ تمامی احباب کو اس چیز سے آگاہی ہو جائے. اللہ رب العزت تمامی احباب کو امن سکون کی زندگی عطا فرمائے. اللہ رب العزت مجھ پہ اور تمامی احباب پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے.